السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز انگلش گرامر کورس اور اس کے سلسلے کا لیکچر نمبر ہے 8 اور آج کے لیکچر کا ایجنڈا بہت ہی کلیئر ہے جی. اور آج کے لیکچر کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے. مطلب میں اس کو اس لیے کہوں گا کیونکہ یہ ایک ایسی انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں ہے جو کہ ہم ظاہر اکثر اس میں بھی کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے. کلاس کے بارے میں، اور کلاس بھی ایک چھوٹے جملے کو ہی کہا جاتا ہے، جسٹ لائک فریز. لیکن کلاس ایک فریز کے مقابلے میں کسی حد تک تھوڑا سا کلیئر ہے یا کلیئرفائی کرتا ہے کچھ چیزوں کو کہ اس کی ٹائپس جو ہیں وہ فریز کے مقابلے میں تھوڑی سی بہتر ہیں، اور اس کے اندر آپ باقاعدہ سبجیکٹ ورب پریڈیکیٹس وغیرہ پر بھی کام کر سکتے ہیں، ایک چھوٹا جملہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی پھر ٹائپس کے تھرو جو ہے نا اس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں یعنی ان کنٹراسٹ ٹو فریز. اچھا، اب پہلے تو کلاس کی ڈیفینیشن کو تو خیر ہم نہیں ٹچ کرتے، ہم سمپلی اس کی ٹائپس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کلاس کی ٹائپس زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد بھی ملے گی. سب سے پہلی ٹائپ ہے جی آپ کی اس کی انڈیپینڈنٹ کلاس، اور دوسری ٹائپ جو ہے اس کی وہ ہے ڈیپینڈنٹ کلاس. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا اس کی دو ٹائپس ہیں کلاس کی، انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ. اب اگر آپ اس کو ظاہر ورڈ کے تھرو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی کہ انڈیپینڈنٹ کلاس پھر وہ کلاس ہے جو کہ کسی اور جملے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، یعنی کہ وہ اپنے اندر اس کا جو پوری میننگ ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ جس طرح فریز ہے جو کہ کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا اور وہ ظاہر ہے کہ صرف اور صرف ایک اشارتاً بات ہوتی ہے، تو اس کے کمپیریزن میں اگر انڈیپینڈنٹ کلاس کی بات کی جائے تو وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. اس میں باقاعدہ سبجیکٹ ورب پریڈیکیٹ ورڈز، اس میں پریپوزیشنز، یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی اور ایک کمپلیٹ میننگ آپ کو فراہم کرے گی. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آئی لائک ٹو پلے کرکٹ، اسی طرح سے آئی میک ٹی ڈیلی، کوئی روٹین اپنی بتا رہا ہوں. آئی اسٹڈی ایٹ 7 o'clock. تو کوئی بھی جملہ ہے یہ کمپلیٹ سینس ہے اپنے اندر. اس میں نے سبجیکٹ تو خیر سارا آئی کا ہی یوز کیا، آپ ہی شیٹ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو. جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی عادل میکس، یا ایس آ جائے گا میکس ٹی ڈیلی. اب یہ ایس سی ایس والا جو معاملہ ہے یہ بھی انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں کلیئر کروں گا کہ ہم وربس کے ساتھ ایس سی ایس کیوں لگاتے ہیں اور کن ظاہر سبجیکٹس کے ریفرنس میں ہم ایس سی ایس کو جو ہے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، وہ خیر آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ وہ بھی کلیئر کروں گا. بہرحال اس میں یہ ہے کہ آپ کو کمپلیٹ سینس مل رہا ہے ان جملوں کے اندر کہ جیسے میں 7 بجے پڑھتا ہوں، عادل روزانہ چائے بناتا ہے، مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے. تو مطلب یہ سارے کمپلیٹ سینس میں ہے. دیٹس وائی دے آر کالڈ انڈیپینڈنٹ کلاسز. اور دوسرے نمبر پر یہ بھی چیز نوٹ کریں کہ یہ سب کے سب جو ہے نا یہ آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے جملے، یعنی ان میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری اور کوئی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل پر بات نہیں ہوئی. تو صرف یہ مین چیز اس پہ جو ہے نا یہ کاؤنٹ کرتی ہے انڈیپینڈنٹ کلاس کے حوالے سے. اب ہم آتے ہیں ڈیپینڈنٹ کلاس کے اوپر. اب یہ جو ڈیپینڈنٹ کلاس ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کیونکہ اس کو سب آرڈینیٹنگ کلاس بھی کہتے ہیں. بس اس کا یہ نام بھی رکھ دیتا ہوں، سب آرڈینیٹنگ کلاس. اب سب آرڈینیٹنگ یا ڈیپینڈنٹ کلاس وہ کلاس ہوتی ہے جناب کہ جو کہ کسی دوسری کلاس پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بغیر وہ کلاس کام نہیں کرتی. مینز یہ کہ آپ کی جو سب آرڈینیٹنگ کلاس ہے اگر ہم اس کو ڈیپینڈنٹ کلاس کو انڈیپینڈنٹ کلاس سے الگ کر دیں، اس کو بالکل الگ کر کے یوز کریں کسی کانٹیکسٹ میں، تو اس کا کوئی میننگ ہی نہیں نکلے گا، یعنی وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو وہ ہمیشہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ کلاس پر یا ایک اور کلاس پر، یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کلاس کے بغیر اس کا کام نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ میں آپ کو ایسا سمجھا دیتا ہوں. ایک جملہ ہے جیسے کہ ہے کہ if he comes I will یا ہم یوں کہہ سکتا ہے کہ we will arrive، ہم آ جائیں گے، یا we will start work، ہم کام سٹارٹ کر دیں گے، شروع کر دیں گے اگر وہ آتا ہے. اب دیکھیں اس میں یہ والا جو جملہ ہے نا جو ایک کوما کے ذریعے میں نے الگ کر دیا اس والے جملے سے. اب اس جملے کو اگر آپ دیکھیں نا یہ جو ایک چھوٹا سا آپ کو کلاس نظر آ رہی ہے یہ we will start work،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہم کام شروع کر دیں گے. یہ اپنے اندر ایک مکمل جملہ ہے یعنی کہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے. لیکن یہ والا جو جملہ ہے نا اف ہی کمز, یہ آپ کو پتہ ہے کہ انکمپلیٹ ہے اور یہ کوئی پورا سینس نہیں دے رہا کہ اگر وہ آتا ہے اب وہ کہاں آتا ہے, اس کے آنے پر کیا چیز مشروط ہے, یہ چیز نہیں بتائی جا رہی. تو یہ آپ کی ڈیپینڈنٹ کلاز ہے یا اس کو سب آرڈینیٹنگ کلاز بھی کہیں گے. آئی ایم شیور آپ کو یہاں تک یہ چیز تو سمجھ آ رہی ہے. یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے انڈیپینڈنٹ کلاز یا جملے کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ کوئی ایک جملہ بنا سکتی ہے. ادروائز جو ہے نا پھر آپ اس کو مطلب ڈیپینڈنٹ کلاز کو جو ہے نا وہ آپ یوز نہیں کر سکتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح if it rains, پھر کاما لگا دیا میں نے, if it rains weather will be pleasant. اگر بارش ہوتی ہے تو موسم خوشگوار ہو جائے گا. اب اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ if it rains یہ آپ کی ڈیپینڈنٹ یا سب آرڈینیٹنگ کلاز ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اپنے اندر کوئی مکمل میننگ نہیں رکھ رہی. یہ والا جو جملہ ہے نا اس کے اوپر اس کا پورا ڈیپینڈ ہے. اگر اس جملے کو میں یہاں سے ختم کر دوں تو آپ کو اس کی بالکل سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ جملہ اس کے ساتھ ایڈ ہوگا تب جا کر یہ پورا سینٹینس کمپلیٹ ہوگا, اور یہ جو سب آرڈینیٹنگ یا ڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے نا اس کا کوئی میننگ آپ کو سمجھ آئے گا. اسی طریقے سے اب میں ایک اور لکھ دیتا ہوں. اس کے اندر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے کہ I will call you when I reach my office. اب دیکھیں یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ جملہ ہے. کنفیوزنگ خیر اس طرح نہیں ہے, لیکن میں ویسے آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں کال کروں گا جب میں اپنے دفتر پہنچوں گا. چلو جی ٹھیک ہو گیا. اب اس میں یہ تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ جناب اس میں ڈیپینڈنٹ یا سب آرڈینیٹنگ کلاس کیا ہے. تو ابھی جیسا کہ ہم ایک فلو میں جا رہے ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ جی یہ ڈیپینڈنٹ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. I will call you یہ اپنے اندر ایک مکمل کلاس ہے کہ میں آپ کو کال کروں گا. اگر آپ اس کو ہٹا بھی دیں نا تو اس کا پورا سینٹینس بن جاتا ہے. یہاں تک میں فل سٹاپ بھی لگا دوں تو یہ جملہ بن جاتا ہے I will call you, میں آپ کو کال کروں گا. ابھی جملہ بن گیا ہے. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز مشروط کرنی پڑے گی ہمیں, لیکن میں مشروط اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کب کال کروں گا, when I reach my office. تو اس کا مطلب یہ ہوا جناب کہ یہ والا جو ہے نا باقی کا سینٹینس یہ یہاں پر سب آرڈینیٹنگ یا ڈیپینڈنٹ کلاز ہے when I reach my office, کیونکہ ظاہر ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے. اگر میں اس کو نکال دوں یہاں سے, اس کو میں فارغ کر دیتا ہوں, تو اب آپ دیکھیں when I reach my office, تو اس سے آگے مجھے وضاحت کرنی پڑے گی کہ when I reach my office کیا مطلب. جب میں اپنے دفتر پہنچوں گا تو میں کیا کروں گا, میں کسی فائل پر کام کروں گا یا میں کوئی اور کام کروں گا, میں آپ کو کال کروں گا یا میں کوئی مطلب وٹ ایور. اب when I reach my office so what would do I do, کیا کروں گا میں وہاں پر. میں اس میں یہ چیز ایکسپلین نہیں کر رہا یہاں پر, تو اسی لیے اس کو ہم بولیں گے ڈیپینڈنٹ کلاز. اس سے پیچھے اس کا انڈیپینڈنٹ جو کلاز ہے وہ لگانا پڑے گا I will call you when I reach my office, تو تب جا کر یہ مکمل جملہ بن جائے گا. اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ والی پھر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی when I reach my office. سو آئی ایم شیور آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے. اب اس کے بعد ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. because it was raining heavily I missed my class. چونکہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی I missed my class. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں تک یہ جو جملہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ آپ کا ڈیپینڈنٹ کلاز ہے, یعنی کہ یہ آپ کی جو ہے نا کلاس ڈیپینڈ کر رہی ہے اس کے اوپر, اور یہ ڈیپینڈ کس پہ کر رہی ہے I missed my class پر. تو یہ مکمل جملہ ہے جی, تو یہ آپ کا کہلاتا ہے انڈیپینڈنٹ کلاس. ویئر ایز یہ جو جملہ ہے نا آپ کا بیکاز اٹ واز ریننگ ہیویلی, یہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ کمپلیٹ نہیں اپنے معنوں میں, کیونکہ اگر میں یہ چیز یہاں سے ہٹا دوں تو پھر آپ بتائیں اس کا کوئی بھی سینس نہیں رہتا. بیکاز اٹ واز ریننگ ہیویلی, سو کیا ہوا, کوئی فلڈ آ گیا یا مثال کے طور پر سردی بڑھ گئی یا کیا ہوا, مطلب اس سے آگے کچھ وضاحت نہیں ہے, بس یہاں تک ہے بیکاز اٹ واز ریننگ ہیویلی. تو چونکہ یہ ایک جملہ جو ہے نا یہ انکمپلیٹ ہے, اپنے اندر پراپر سینس نہیں ہے, تو یہ ڈیپینڈنٹ کلاس بن جائے گی یا سب آرڈینیٹنگ. اور جب اس کے آگے ایک سینس لگا دیں گے I missed my class, تو یہ ایک مکمل جملہ ہے, ایک اس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کلاس I missed my class. تو یہ پھر مل کر ایک کمپلیٹ جملہ بن جائے گا. تو سو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ڈیپینڈنٹ کلاس ہے وہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ کلاس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کی سب آرڈینیٹ ہوتی ہے, اور دونوں کو ملا کر پھر سینٹینس بنتا ہے. ویئر ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ اکیلے بھی کام کر جاتی ہے.
سو میرے خیال سے یہ اچھے خاصے میں نے جو ہے نا آپ کو اس کے ایگزامپلس دے دی ہیں جملوں کی، تو آپ کو یہ یقیناً ڈپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ دونوں کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. باقی آپ خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کلاس اور سینٹینس میں کیا فرق ہے یہ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم دیکھیں گے. تو مجھ سے میں ایک سوال دیکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ کا ایک کوشچن اس میں شامل کر دیتا ہوں. میرے پاس کوشچن ہے، میں کوشچن ساتھ ساتھ لکھتا بھی جا رہا ہوں آپ کے. تو سوال یہ کیا گیا کہ جی آرتھوڈاکس اور میڈیوکر کے لفظ میں اکثر یوز کر رہا ہوں، تو یہ کیا مطلب ہے ان کے اور یہ میں کیوں یوز کر رہا ہوں، اور یہ ظاہر کلیئر کیا جائے کیونکہ یہ تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. اچھا، میڈیوکر جو ہے نا جی، اب میڈیوکر جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ میڈیوکر کا لفظ جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ان جنرل ہونا، یا کوئی معمولی چیز ہو جانا، کوئی آرڈنری کہہ لیں، چلیں آرڈنری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ایوریج بھی کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں وہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، ہی از اے میڈیوکر اسٹوڈنٹ، آپ اس کو میڈیوکر بھی کہہ سکتے ہیں. سو یہ تو اس کا مطلب ہو گیا میڈیوکر کا. تو ویسے خیر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ذرا اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں میں یہ ورڈز کیوں یوز کر رہا ہوں. اور آرتھوڈاکس جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے اولڈ اینڈ کریکٹ ان میننگ. مطلب میں اس لحاظ سے اس کو یوز کرتا ہوں، کوئی بہت ہی یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، ضعیف الاعتقاد اور ایک بڑا مطلب پرانی چیز، یعنی کہ جو اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک کمپلیٹ میننگ رکھتی ہے، اسے آرتھوڈاکس کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہے تو اولڈ ہے لیکن یہ کہ وہ میرے خیال سے درست ہے. اب یہ آرتھوڈاکس میں لفظ کیوں یوز کروں؟ یہ میں انگریزی کے اندر جب کوئی چیز سمجھا رہا ہوں تو اس میں آرتھوڈاکس کا لفظ اگر یوز کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہے نا یہ رائج ہیں بڑے ٹائم کے، اور یہ اپنے اندر جو ہے نا آرتھوڈاکس ہیں. آرتھوڈاکس یعنی کہ میتھڈ کے لحاظ سے یا آرتھوڈاکس وے میں یہ جو ہے نا ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اسی طرح میڈیوکر کا لفظ اگر کہیں یوز کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایوریج لوگ اس کو اس طرح بولتے ہیں یا اوسطن. تو اس طریقے سے یہ ورڈ جو ہے نا میں اس کانٹیکسٹ میں یوز کرتا ہوں. اس کے بعد اب ایک ورڈ اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اسکول کا. اس کے بعد اس لیکچر کو بھی انشاءاللہ تمام کریں گے کہ اسکول کا لفظ کیا ہے. جی دیکھیں، اسکول تو آپ کو پتہ ہے ہم کسے کہتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، جہاں پر بچے پڑھتے ہیں کہ آپ کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک درس گاہ ہے. لیکن ظاہر ہے اسکول کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے جی کوریوگرافک. کوریوگرافک یا کوریوگراف موومنٹ آف فش. اچھا فشز نہیں ہے کیونکہ فش جو ہے وہ پلورل بھی ہے اپنے اندر. تو بیسیکلی کوریوگرافک موومنٹ آف فش یعنی جو مچھلیوں کی ایک مل کر ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے نا ایک یوں کہہ لیں ایک ارینجڈ آرڈر میں. یعنی کوریوگرافک کا مطلب ہوتا ہے، یہ نارملی تو کوریوگرافی جو ہوتا ہے نا وہ ڈانس وغیرہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ اس کو ڈانس وغیرہ کے حوالے سے کرتے ہیں جی کوریوگرافی ہے. اور یہ جو ڈانس سکھانے والا ہوتا ہے یا سمجھانے والا اسے کوریوگرافر بھی کہتے ہیں. لیکن بیسیکلی کوریوگرافک کا مطلب یہ ہے کہ جناب ایک چیز کو ارینج کر دیا جائے، ارینج ان اسپیسیفک آرڈر، کسی خاص ترتیب کے اندر کسی چیز کو ارینج کر دینا. تو مچھلیوں کی یہ جو ترتیب ہوتی ہے نا پانی کے اندر جب وہ موومنٹ کرتی ہیں، یا آپ اکثر کبھی نوٹ کیجئے گا یا آپ انٹرنیٹ پہ بھی ویڈیوز میں سرچ کر سکتے ہیں، تو عام طور پہ دریا وغیرہ کے اندر جب مچھلیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ تعداد میں اور وہ اکٹھی ہو کر، خاص کر یہ چھوٹی مچھلیوں کے لیے ہے کیونکہ بڑی مچھلیوں کو خیر اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں ان کے بچے وغیرہ ہو گئے یا ان کی ایسی سپیشیز ہیں جن کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ مل جل کر سینکڑوں کی تعداد میں نا اکٹھی ہو کر ایک کلسٹر میں یا ایک گروپ کے اندر جب وہ موو کرتی ہیں، ظاہر تیرتی ہیں پانی کے اندر، موو کرتی ہیں، ایک ان کی کوریوگرافک موومنٹ ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسکول. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، آئی ایم شور آپ کو خاصی حد تک سمجھ آ گیا ہے. یہ چیز ان کو جو ہے نا بڑی مچھلیوں سے، دشمنوں سے، کراکوڈائلز وغیرہ سے، ایلیگیٹرز وغیرہ سے محفوظ رکھتی ہے کیونکہ ظاہر ہے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. اٹس اے سمپل رول آف جنگل. سو یہ جو ہے نا جی اسکول کا ایک اور مطلب ہے جو ایک اور کانٹیکسٹ میں یوز ہوتا ہے. باقی اسکول تو ظاہر ہے بچوں کے لیے جو درس گاہ ہے جس میں ہم پڑھاتے ہیں تو وہ اسکول تو ہے ہی. تو بارہ اسکول کا ایک اور مطلب بھی ہے، میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو یہ چیز ہے. باقی کوریوگرافی جو ہے نا وہ یہی چیز ہوتی ہے، کسی چیز کا ایک اسپیشل آرڈر میں چلنا، اس میں ڈانس بھی ہو سکتا ہے، رقص بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اس کو بھی کوریوگرافی کی ہی کہیں گے. تو مطلب یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ صرف رقص یا ڈانس سے رہ
ریلیٹڈ ہے, ناچنے سے ریلیٹڈ ہی ہے, یہ بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کیونکہ انگلش کا جو ورڈ ہوتا ہے اس کے ظاہر کئی میننگ ہوتے ہیں, کئی کانٹیکسٹ میں وہ یوز ہوتا ہے. سو آج کے اس لیکچر میں کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو, کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.